أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی یہ غیر مبدل سنت ہے کہ جب بھی وہ کسی کو نبی بھیجتا ہے، جب بھی وہ کسی نبی کو بھیجتا ہے اور اس کے ذریعے ایمان لانے والوں کی ایک جماعت قائم کرتا ہے تو اس جماعت میں شامل ہونے والوں کو مختلف قسم کے امتحانات میں سے گزارتا ہے۔ انہی امتحانات میں سے کامیابی پر اجر عظیم مرتب ہوتا ہے اور مومنین کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ صرف منہ سے یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی یہ بات کافی ہو جائے گی اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ حالانکہ ان سے پہلے جو اقوام گزری ہیں ان کو ہم نے آزمایا تھا اور اس طریق پر اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کر دیا تھا کہ ان میں سے سچے مومن کون ہیں اور جھوٹے محض منہ سے اقرار کرنے والے کون۔ پھر فرمایا، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے بغیر اس کے کہ تمہارے ساتھ وہی کچھ ہو جو تم سے پہلے گزرنے والوں کے ساتھ ہوا؟ ان پر تو اتنی تنگیاں آئیں اور انہیں اتنی تکالیف اٹھانی پڑیں اور ایسے ایسے شدید زلزلے ان پر وارد ہوئے کہ ان کے رسول اور ان پر ایمان لانے والے بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور مومنین کی جماعت کے قیام پر ابتدائی مسلمانوں پر بھی مشرکین مکہ کی جانب سے لرزہ خیز مظالم کیے گئے۔ کبھی انہیں ظالمانہ طریقوں سے قتل کیا گیا، کبھی ان کے بیوی بچے ان سے چھینے گئے، کبھی ان کو گھروں سے نکالا گیا تو کبھی انہیں خود ہی اپنے گھر بار چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور کیا گیا۔ اسی دائمی سنت الہیہ کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد پر آپ علیہ السلام کے ماننے والوں پر بھی اسی طرح حوادث اور مصائب کی آندھیاں چلنا تھیں۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ چنانچہ آپ کی جماعت کو بھی اسی طرح مخالفین نے ڈرانا، ان سے قطع تعلق کرنا، ان کو گھروں سے نکالنا، ان کی جائیدادیں ہتھیانا، ان کے اموال کو لوٹنا، ان کو قتل کرنا، ان کو ہر طرح کے مظالم کا نشانہ بنانا تھا، جیسا کہ اس سے پہلے انبیاء کے ماننے والوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ احمدیوں پر ان مظالم کی بنیاد کیا ہے؟ احمدی بھی اسی خدا کو مانتے، اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، وہی قرآن پڑھتے، انہی 5 ارکان اسلام پر عمل کرتے اور انہی 6 ارکان ایمان پر یقین رکھتے ہیں جن پر دیگر مسلمان۔ پس احمدیوں پر مظالم کی واحد وجہ ان کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لانا اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق امتی نبی یقین کرنا ہے۔ یہ بات ملاؤں کے نزدیک اپنی ذات میں مبینہ طور پر توہین رسالت ہے، جس کی سزا ان کے خیال میں قتل ہے۔ چنانچہ کسی احمدی کا کوئی عمل نہیں بلکہ اس کا عقیدہ ہی ملاؤں کے نزدیک اس کے قتل کا کافی جواز ہے۔ قیام پاکستان کے جلد بعد ہی ملائیت نے پاکستان میں طاقت حاصل کر لی تھی اور اس کے بعد سے مسلسل احمدیوں پر مظالم میں اضافہ جاری ہے۔ اس دوران 3 مواقع ایسے ہیں جن کو سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ ان مواقع پر پاکستان میں بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں۔ لیکن ان کا ذکر کرنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت شاید مفید ہوگی، کیونکہ بسا اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب پاکستان میں جماعت پر اتنے مظالم ہونے تھے اور ہر ذی عقل کو پتہ تھا کہ ایسا ہی ہونا ہے، تو پھر جماعت احمدیہ نے پاکستان بننے کی اتنی حمایت کیوں کی اور کیوں تحریک پاکستان کی اتنی سرگرمی سے تائید کی؟ جناح صاحب کو لندن سے واپس ہندوستان بلانے، مسلم لیگ کی اعلیٰ ترین سطح پر کام کرنے، پاکستان کی بیوروکریسی اور افواج وغیرہ کی تشکیل میں احمدی اتنے سرگرم عمل کیوں رہے؟ یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے، اس وقت بھی کہی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ ابھی تو تم لوگ پاکستان کی حمایت کر رہے ہو، لیکن جب پاکستان بن جائے گا تو پھر ملاؤں نے تمہارے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو افغانستان میں کیا ہے۔ یعنی جس طرح حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید صاحب رضی اللہ عنہ اور حضرت مولوی عبدالرحمن صاحب رضی اللہ عنہ اور حضرت مولوی نعمت اللہ صاحب
کو انتہائی ظلم کے ساتھ کابل میں شہید کیا گیا تھا، اسی طرح کا سلوک تمہارے ساتھ پاکستان میں ہوگا۔ اس کے جواب میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دلی کے ایک اخبار نے لکھا ہے کہ احمدی اس وقت تو پاکستان کی حمایت کرتے ہیں، مگر ان کو وہ وقت بھول گیا ہے جب ان کے ساتھ دوسرے مسلمانوں نے برے سلوک کیے تھے۔ جب پاکستان بن جائے گا تو ان کے ساتھ مسلمان پھر وہی سلوک کریں گے جو کابل میں ان کے ساتھ ہوا تھا۔ فرض کرو، حضور فرماتے ہیں فرض کرو ایسا ہی ہو جائے، پاکستان بھی بن جائے اور ہمارے ساتھ وہی سلوک روا بھی رکھا جائے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ ایک دیندار جماعت جس کی بنیاد ہی مذہب، اخلاق اور انصاف پر ہے، کیا وہ اس کے متعلق اس نقطۂ نظر سے فیصلہ کرے گی کہ میرا اس میں کیا فائدہ ہے، یا وہ اس نقطۂ نظر سے فیصلہ کرے گی کہ اس امر میں دوسروں کا حق کیا ہے؟ یقیناً وہ ایسے معاملہ میں مؤخر ذکر نقطۂ نگاہ سے ہی فیصلہ کرے گی۔ پس قطع نظر اس کے کہ مسلم لیگ والے پاکستان بننے کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، وہ ہمارے ساتھ وہی کابل والا سلوک کریں گے یا اس سے بھی بدتر معاملہ کریں گے۔ اس وقت سوال یہ ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے جھگڑے میں حق پر کون ہے؟ اس وقت بھی اور آج بھی ہر معاملہ میں جماعت احمدیہ کا یہی طریق ہے، اور ہر احمدی کا انفرادی طور پر بھی یہی طریق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مفاد سے بلند ہو کر اپنے ساتھ ہونے والے گزشتہ یا آئندہ سلوک کو نظر انداز کرتے ہوئے محض انصاف پر قائم رہے اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو، خواہ وہ مظلوم کیسا ہی مخالف کیوں نہ ہو۔ قیام پاکستان کے بعد جن 3 مواقع پر احمدیوں کے ساتھ خاص طور پر ظلم کیا گیا، ان میں سے پہلا موقع 1953 کا ہے۔ اس سے قبل بھی پاکستان میں احمدیوں پر مظالم ہوتے رہے۔ مثلاً 1949 میں کوئٹہ میں ایک احمدی میجر محمود صاحب کو مخالفین احمدیت کے ایک ہجوم نے چھریاں مار کر شہید کر دیا۔ تاہم پہلی مرتبہ منظم طور پر 1953 میں صوبہ پنجاب میں جماعت کے خلاف ختم نبوت کے نام پر ایک تحریک چلائی گئی۔ مذہبی جماعتوں نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ احمدیوں کو تمام اہم حکومتی عہدوں سے فارغ کیا جائے، خصوصاً حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ کو، اور احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ ساتھ یہ دھمکی دی کہ اگر ایسا نہ ہوا تو راست اقدام کیا جائے گا۔ اس وقت کی حکومت جانتی تھی کہ مولویوں کے مطالبات کے خطرناک نتائج نکلیں گے، چنانچہ یہ مطالبات رد کر دیے گئے۔ اس پر مولویوں نے صوبہ پنجاب کے مختلف شہروں میں ہنگامے شروع کیے، احمدیوں کے مکانوں اور دکانوں کو آگ لگائی گئی، حکومتی دفاتر پر بھی حملے کیے گئے، ریلوے کے ٹریک توڑ دیے گئے، ٹرینیں روک دی گئیں۔ اس پر پولیس نے سینکڑوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا، مگر فساد بڑھتا چلا گیا۔ اس وقت کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ دولتانہ صاحب کی حکومت اپنے سیاسی مقاصد کی خاطر مولویوں کی تائید کر رہی تھی، لیکن سرکاری میٹنگز میں وفاقی حکومت کو کہہ رہی تھی کہ مولویوں کو سختی سے کچل دینا چاہیے۔ اس پر گورنر خواجہ ناظم الدین صاحب نے صوبوں کو ایک خفیہ مراسلہ بھیجا کہ نہ تو کسی کو اس کی خواہش کے برخلاف غیر مسلم قرار دیا جا سکتا ہے، نہ ہی کسی کو اس کے مذہبی عقیدہ کی بنا پر عہدہ سے فارغ کیا جا سکتا ہے، لیکن انہیں یہ بات کھل کر کہنے کی جرت نہیں ہوئی کیونکہ وہ مولویوں سے براہ راست ٹکر نہیں لینا چاہتے تھے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قیام پاکستان کے محض 6 سال بعد ہی مولویوں کی عوام کو بھڑکانے کی طاقت کس قدر بڑھ چکی تھی۔ جب فساد ہر طرف پھیل گیا اور احمدیوں پر ہر روز حملے ہو رہے تھے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے 4 مارچ کو یہ پیغام شائع کروایا۔ حضور فرماتے ہیں، کیا آپ نے گزشتہ 40 سال میں کبھی دیکھا ہے کہ خدا نے مجھے چھوڑ دیا؟ تو کیا اب وہ مجھے چھوڑ دے گا؟ ساری دنیا مجھے چھوڑ دے مگر وہ انشاءاللہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ سمجھ لو کہ وہ میری مدد کے لیے دوڑا آ رہا ہے، وہ میرے پاس ہے، وہ مجھ میں ہے۔ خطرات ہیں اور بہت ہیں، مگر اس کی مدد سے سب دور ہو جائیں گے۔ 2 دن بعد یعنی 6 مارچ کو صوبہ پنجاب میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا اور یوں یہ فساد ختم ہوا۔ تاہم اس دوران 6 احمدی شہید کیے گئے، ایک احمدی کی غیر احمدی والدہ کو بھی شہید کیا گیا، اسی طرح متعدد سرکاری اہلکار بھی شہید ہوئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض غیر مسلم بھی اس موقع پر جماعت کے مخالف تھے۔ چنانچہ ایک مسیحی لیڈر ظفر اقبال صاحب نے لکھا، میں برادران ملت سے پرزور اپیل کرتا ہوں۔ اب یہ ایک مسیحی لیڈر فرما رہے ہیں، میں برادران ملت یعنی مسلمانوں سے، برادران ملت سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کی تحریک کو زور و شور سے جاری رکھیں۔ مرزائی اسلام پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں۔
ہم اس تحریک میں برادران ملت کے ساتھ ہیں اور ہم 2 قدم آگے بڑھ کر ان کی ہر قسم کی جانی و مالی قربانی دے کر مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کی تحریک کو کامیاب بنائیں گے۔ دوسری مرتبہ 1974 میں پھر مذہبی جذبات کو بھڑکا کر ایک تحریک چلائی گئی۔ 4 ماہ تک مسلسل احمدیوں پر ہر طرح کے مظالم اٹھائے گئے، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، احمدیوں کی دکانوں، کھیتوں، مساجد اور گھروں کو آگ لگائی گئی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے تمام احمدیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ رحیم یار خان کے تمام احمدیوں کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا۔ سرگودا اور ڈسکا میں احمدی دکانوں کو جلا دیا گیا۔ بھیرا میں بائیکاٹ اتنا سخت تھا کہ احمدیوں کو فاقے کرنے پڑے۔ بورے والا کے تمام احمدیوں کو شہروں سے نکال دیا۔ گجرانوالا میں باپ اور بیٹا محمد افضل کھوکھر صاحب اور محمد اشرف کھوکھر صاحب کو 1 جون 1974 کو شہید کیا گیا۔ فسادیوں کے ہجوم نے ان کے گھر پر حملہ کیا۔ پہلے بیٹے کو پکڑ کر چھریاں ماری گئیں، اس سے ان کی آنتیں باہر نکل آئیں، پھر اینٹیں مار کر ان کا سر توڑ دیا گیا۔ مرتے وقت بچے نے پانی مانگا تو ظالموں نے اس کے منہ میں ریت ڈال دی۔ اس کے بعد یہ لوگ باپ کی طرف متوجہ ہوئے اور احمدیت سے توبہ کرنے کو کہا۔ انہوں نے جواب دیا کہ کیا تم مجھے اپنے بیٹے سے بھی ایمان میں کمتر سمجھتے ہو؟ اس پر اسی طریق پر باپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صوبیدار غلام سرور صاحب اور ان کے بھتیجے اسرار احمد خان صاحب کو ٹوپی میں 9 جون 1974 کو شہید کیا گیا۔ فسادیوں کے ہجوم نے ان کے مکان پر حملہ کر کے گولیاں مار دیں، لیکن اس طرح ان کی حیوانیت کو پوری تسکین نہیں ملی۔ چنانچہ صوبیدار صاحب کی لاش پر گولیاں چلاتے رہے، ان کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد، پھر اس پر پتھر مارتے رہے اور گلیوں میں گھسیٹتے رہے۔ ان کے بھتیجے اسرار احمد کی لاش پر خنجروں سے وار کرتے رہے، پھر ان کی دونوں ٹانگوں کو مخالف سمتوں میں کھینچ کر لاش کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ نام نہاد ختم نبوت کے محافظ اور اسلام کے علمبرداروں کا کردار ہے۔ یہ ظالم لوگ اپنے آپ کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں اور حرکتیں ساری کفار مکہ والی کرتے ہیں۔ اس بات پر کافی بحث ہوئی ہے کہ 1953 میں ناکام ہونے والا مطالبہ، یعنی کہ احمدیوں کو جو اقلیت قرار دینے کا مطالبہ تھا، وہ 1974 میں کامیاب کیوں ہوا؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ مولوی سیاسی طور پر طاقتور ہو چکے تھے اور اب پارلیمنٹ میں موجود تھے، مفتی محمود صاحب کا یہی خیال تھا۔ دوسرے، عرب ممالک کا تیل کی بے پناہ دولت کے بلبوتے پر اثر و رسوخ بہت بڑھ گیا تھا اور ان کے علماء کا پاکستان کے علماء سے قریبی رابطہ بھی تھا۔ چنانچہ ربوہ ریلوے اسٹیشن کے واقعے کے چند ہفتے بعد پاکستانی علماء کا ایک وفد سعودی عرب پہنچا اور وہاں کے علماء سے حکومت پاکستان پر دباؤ ڈالنے کو کہا۔ اس پر سعودی علماء نے بھٹو صاحب کو خط لکھا جس میں جماعت کے خلاف فیصلہ کن قدم اٹھانے کا مطالبہ کیا گیا۔ بھٹو صاحب کے قدیمی ساتھی مبشر حسن صاحب کے مطابق یہ آئینی ترمیم سعودی عرب کے دباؤ پر ہی کی گئی تھی۔ چنانچہ رابطہ اسلامی نے اپریل 1974 میں، جبکہ ابھی ربوہ ریلوے اسٹیشن کا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا، مکہ میں اپنی کانفرنس میں احمدیوں کو خارج از اسلام قرار دے دیا تھا۔ مولویوں کے فساد کے نتیجے میں حالات قابو سے نکل رہے تھے، چنانچہ معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھانے کا اعلان کر دیا گیا۔ یوں 7 ستمبر 1974 کو آئین پاکستان میں ترمیم کی گئی اور غیر مسلم کی تعریف میں احمدیوں اور لاہوریوں کو بھی شامل کر دیا گیا۔ اسمبلی کی کارروائی سے پہلے حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ علیہ کو الہام ہوا، وسع مکانک انا کفیناک المستہزئین، اپنے مکان کو وسیع کر، ہم استہزاء کرنے والوں کے لیے کافی ہیں۔ اس کے بعد ان استہزاء کرنے والوں کا جو انجام ہوا اور بطور وزیر اعظم ان کے سرکردہ بھٹو صاحب کو جس طرح پھانسی دی گئی اور ان کے 2 بیٹے اور ان کی سیاسی جانشین بیٹی کو قتل کیا گیا، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اسی طرح آپ رحمہ اللہ علیہ کو الہام ہوا، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تب ان کے گناہ کے سبب ان کے رب نے ان پر پے در پے ضربیں لگائیں اور اس بستی کو ہموار کر دیا۔ یہ الہام بھی آج تک بڑی شان سے پورا ہو رہا ہے۔ جس طرح پے در پے ضربیں لگ رہی ہیں وہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس جگہ ایک اور بات کا ذکر ضروری ہے کیونکہ اس میں ہمارے لیے ایک اہم سبق ہے۔ 1974 کے واقعات کا ایک فوری سبب تھا اور وہ یہ ہے کہ ملتان نشتر میڈیکل کالج کے غیر احمدی اسٹوڈنٹ کسی سفر پر جاتے ہوئے جب ریلوے اسٹیشن ربوہ کے ریلوے اسٹیشن سے گزرے تو انہوں نے شدید بدتمیزی اور دشنامدہی کی۔ چند دن بعد جب واپسی پر وہ اسٹوڈنٹ پھر ربوہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو وہاں پر موجود بعض احمدی نوجوانوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہو گئی۔
یہ نہیں کہ خدا نخواستہ کوئی چھریاں چاقو چلے ہوں، ایک بھی غیر احمدی قتل نہیں ہوا، نہ اس کا کوئی عزم نکارہ ہوا یا کٹا، لیکن اس معمولی لڑائی کو جو نوجوانوں کے درمیان ہوئی، واقعہ کی بنیاد بنا کر مولویوں نے ملک بھر میں پروپیگنڈا کیا اور اس طرح ظاہر کیا گویا سینکڑوں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ قتل ہو چکے ہیں اور ان کی زبانیں کاٹ دی گئی ہیں اور ان کی آنکھیں نکال دی گئی ہیں، یوں پورے ملک میں فساد کی آگ لگا دی گئی۔ اس پر حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، پچھلے جمعہ کے موقع پر بھی میں نے ایک رنگ میں جماعت کو، خصوصاً جماعت کے نوجوانوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ یہ تمہارا مقام ہے، اسے سمجھو اور کسی کے لیے دکھ کا باعث نہ بنو اور دنگا فساد میں شامل نہ ہو، صبر اور دعا کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات گزارو۔ مگر اہل ربہ میں سے چند ایک نے اس نصیحت کو غور سے نہیں سنا اور اس پر عمل نہیں کیا، اور جو فساد کے حالات جان بوجھ کر اور جیسے کہ قرائن بتاتے ہیں بڑی سوچی سمجھی اسکیم اور منصوبے کے ماتحت بنائے گئے تھے، اس کو بغیر سمجھے جوش میں آ کر وہ فساد کی کیفیت جس کے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، مخالفت کی، اس تدبیر کو کامیاب بنانے میں حصہ دار بن گئے اور فساد کا موجب ہوئے۔ جنہوں نے بھی غلطی کی ہے اور ہمیں اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ صرف انہوں نے غلطی نہیں کی بلکہ انہوں نے اپنی ناسمجھی کے نتیجہ میں دشمن کے ایک سوچے سمجھے منصوبہ میں شمولیت کی اور جماعت کے لیے بھی پریشانی کے سامان پیدا کرنے کا موجب بنے۔ پس کبھی بھی جماعت کے خلاف کوئی تحریک ہو، کوئی زیادتی ہو، کسی قسم کا ظلم کیا جائے، کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا جائز نہیں۔ اس جگہ بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب بھٹو صاحب نے آئین میں ترمیم کر کے احمدیوں کو کافر قرار دینا تھا تو جماعت نے 1970 کے انتخابات میں ان کی پرجوش حمایت کیوں کی؟ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحم سے مجھ پر اپنا یہ منشا ظاہر فرمایا کہ اگر مغربی پاکستان، 1970 کی بات ہو رہی ہے، اس وقت بنگلہ دیش اور موجودہ پاکستان جو ہے وہ ایک ہی ملک تھا، اس کو مغربی پاکستان کہتے تھے، تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحم سے مجھ پر اپنا یہ منشا ظاہر فرمایا کہ اگر مغربی پاکستان میں کوئی ایک سیاسی جماعت مضبوط اور طاقتور بن کر نہ ابھری تو استحکام پاکستان کو بہت ہی شدید صدمہ پہنچنے کا خطرہ ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کسی تفصیل میں جائے بغیر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا کیا منشا ظاہر فرمایا تھا، تاہم صرف اتنا بتا دینا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا خواب کے ذریعے یا پرشوکت الفاظ میں ظاہر ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی ہی ایک ایسی جماعت ہے جسے کامیاب کرنا الہی منشا کے عین مطابق ہے۔ بس اس وقت بھی حضور نے اور جماعت نے جو تائید کی تھی وہ اپنے کسی مقصد کے خاطر نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق اور ملک کی خاطر تھی۔ تیسری مرتبہ ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے 1984 میں آرڈیننس کے ذریعے ناانصافی اور ظلم کا ایک نیا دور شروع کیا جو کہ تاریخ میں اپنی مثال نہیں رکھتا۔ 1974 میں احمدیوں کو آئین کی نظر میں غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، اب اس پر یہ اضافہ کیا گیا کہ احمدی چونکہ ہماری نظر میں مسلمان نہیں ہیں اس لیے ان کو مسلمانوں کی طرح نظر آنے کی اجازت بھی نہیں ہے، نہ تو براہ راست اور نہ ہی بالواسطہ طور پر۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ پہلے آپ یہ فیصلہ کریں کہ فلاں شخص انسان نہیں ہے بلکہ بکرا ہے، پھر یہ کہیں کہ چونکہ میرے نزدیک وہ انسان نہیں ہے بلکہ بکرا ہے اس لیے اب وہ انسانوں کی طرح دو ٹانگوں پر چل نہیں سکتا اور اس انسانوں کی طرح کھانا پکا کر نہیں کھا سکتا، اسے گھاس کھانی چاہیے اور بکرے کی طرح آوازیں بھی نکالنی چاہیے۔ چنانچہ احمدیوں کے لیے سلام کرنا، قرآنی آیات لکھنا، مساجد کو مساجد کہنا ایک لامتناہی سلسلہ ممنوع امور کا ہے جو قرار دیا گیا اور جس کا دائرہ شادی کے کارڈوں پر بسم اللہ لکھنے سے عید کے موقع پر قربانی کرنے تک ممتد ہو چکا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ سلسلہ اس لیے انوکھا ہے کہ قرآن کریم کے مطابق آج تک ہر قوم نے یہ کہا ہے کہ جن چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں انبیاء کے ماننے والے بھی انہی چیزوں پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے تاریخ میں کہ اس بات پر غصہ کیا جا رہا ہے کہ احمدی ہماری طرح عبادت کیوں کرتے ہیں، وہی قرآن کیوں پڑھتے ہیں، اسی طریق پہ مساجد کیوں تعمیر کرتے ہیں وغیرہ۔ عذر اس بات کا کیا ہے؟ کوکا کولا۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، کوکا کولا کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو بات یہ ہوئی کہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ نے 1988 میں یہ فیصلہ کیا کہ جس طرح کوکا کولا کے نام کے ساتھ کوئی اور کمپنی اپنا مشروب فروخت نہیں کر سکتی، اسی طرح ہم کسی کو جسے ہم مسلمان نہیں سمجھتے یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ مسلمانوں کی شکل و صورت اختیار کرے۔
یعنی مذہب ان کے نزدیک ایک کمرشل پروڈکٹ ہے جس کے کاپی رائٹ ان کے پاس ہیں۔ 1,24,000 نبیوں نے یہ کہا کہ جس حد تک ہو سکے ہماری نقل کرو، کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ جو دین میں لایا ہوں اس پر کوئی دوسرا عمل نہیں کر سکتا۔ لیکن پاکستان کی سپریم کورٹ کا خیال اس سے مختلف ہے۔ بہرحال 1984 کے اس آرڈیننس کے بعد سے مسلسل مظالم اور سختیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 1984 سے اب تک 275 احمدیوں کو شہید کیا گیا ہے۔ 2000 میں گھٹیالیاں میں مسجد میں 5 احمدیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اسی سال تخت ہزارہ میں بھی مسجد میں 5 احمدیوں کو شہید کر دیا گیا۔ 2008 میں مونگ میں مسجد میں 8 احمدیوں کو شہید کر دیا گیا، اور 2010 کا لاہور کی 2 مساجد میں 80 سے زائد احمدیوں کی شہادت کا واقعہ دنیا بھر میں رپورٹ ہوا۔ بد اخلاقی اور ذہنی پستی کی یہ حالت ہے کہ اس دردناک واقعے پر جب ایک سیاستدان نے احمدیوں کو ہمارے بھائی کہا تو الٹا ان پر یہ تنقید شروع ہو گئی کہ احمدیوں کو بھائی کیوں کہا ہے۔ 2014 میں گجرانوالہ میں 3 احمدی خواتین کو گھر میں بند کر کے باہر سے آگ لگا دی گئی، جس سے وہ شہید ہو گئیں۔ سینکڑوں لوگ باہر جمع تھے مگر کسی نے انہیں بچانے کی کوشش نہ کی۔ اکثر واقعات میں پولیس اطلاع کے باوجود کچھ نہیں کرتی۔ پولیس والے یا تو خود اسی ہیجان میں مبتلا ہوتے ہیں یا پھر اپنی جان بچانے کی خاطر لا تعلق بن جاتے ہیں۔ 321 سے زائد احمدیوں پر توہین رسالت کے مقدمات قائم کیے گئے، جس کی سزا موت ہو سکتی ہے۔ کئی ہزار احمدیوں پر دیگر مقدمات بنائے گئے۔ 106 مساجد شہید کی گئیں یا ان پر قبضہ کر لیا گیا یا ان کو بند کر دیا گیا۔ جماعت کی کتب پر پابندی ہے، جماعتی ویب سائٹس تک رسائی بند ہے۔ قبرستانوں میں 25 سال پرانی قبریں اکھیڑ دی گئیں۔ گھروں میں، کلینک پر، بس سٹاپ پر، بازار میں، مساجد میں، غرض ہر ممکنہ جگہ پر احمدیوں کو شہید کیا گیا۔ یہاں تک کہ عدالتوں کے اندر بلکہ جیل کے اندر بھی احمدی محفوظ نہیں، وہاں بھی ختم نبوت کے نام پر ان کو شہید کیا گیا۔ لیکن کیا اس سے احمدیوں کے حوصلے پست ہوئے؟ نہیں، بلکہ بڑھے۔ چنانچہ واقعہ لاہور کے متعلق ہی خطبہ میں حضور ایت اللہ بن نصر اللہ عزیز نے بیان فرمایا، ہم نے تو یہ نظارے دیکھے ہیں کہ باپ کے شہید ہونے پر اس کے 9-10 سالہ بیٹے کو ماں نے اگلے جمعہ مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا اور کہا کہ وہیں کھڑے ہو کر جمعہ پڑھنا ہے جہاں تمہارا باپ شہید ہوا تھا، تاکہ تمہارے ذہن میں یہ رہے کہ میرا باپ ایک عظیم مقصد کے لیے شہید ہوا تھا، تاکہ تمہیں یہ احساس رہے کہ موت ہمیں اپنے عظیم مقصد کے حصول سے کبھی خوف زدہ نہیں کر سکتی۔ جہاں ایسے بچے پیدا ہوں گے، جہاں ایسی مائیں اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہوں گی، وہ قومیں کبھی موت سے ڈرا نہیں کرتیں اور کوئی دشمن، کوئی دنیاوی طاقت ان کی ترقی کو روک نہیں سکتی۔ وہ جنونیت جو کہ مذہب کے نام پر ملا نے احمدیوں کے خلاف پھیلائی تھی، اب اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں، پاکستانی ہوں یا غیر ملکی سری لنکن، مسیحی، ہندو یا مسلمان ہوں، ہر ایک اب اس کا نشانہ بن رہا ہے۔ احمدی تو روزانہ اس کا نشانہ بنتے رہتے ہیں۔ کہیں احمدی طلباء کو یونیورسٹیوں اور کالجوں سے نکال دیا جاتا ہے، کہیں احمدی اساتذہ کو تعلیم دینے سے روک دیا جاتا ہے، کسی جگہ احمدی دکانداروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کہیں احمدی ڈاکٹروں کو شہید کیا جا رہا ہے، کہیں احمدیوں کو نوکری سے نکالا جاتا ہے۔ ختم نبوت کا حلف اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق غلط بیان پر دستخط کیے بغیر نہ شناختی کارڈ بن سکتا ہے، نہ پاسپورٹ، نہ ووٹ، بلکہ حال ہی میں نکاح ناموں میں بھی ختم نبوت کا حلف شامل کر لیا گیا ہے۔ گلی بازاروں میں جماعت کے خلاف کھلے عام بینر لگے ہوئے ہیں، بے شمار دکانوں میں احمدیوں کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا ہے، دیواروں پر احمدیوں کو اسلام اور پاکستان کا غدار قرار دینے کے نعرے لکھے ہیں، اور یہ سب کچھ مقامی آبادی، مقامی انتظامیہ اور صوبائی یا وفاقی حکومت کی تائید سے کیا جاتا ہے۔ 1984 میں مظالم کے اس نئے زمانہ کی بنیاد ضیاء الحق صاحب نے اپنے آرڈیننس 20 سے رکھی تھی۔ بھٹو صاحب ہی کی طرح ان کا انجام بھی عبرتناک ہوا۔ حد سے زیادہ مظالم کے نتیجے میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ علیہ نے انہیں دعوت مباہلہ دی، اور اس کے نتیجہ میں مقررہ مدت کے اندر ضیاء الحق صاحب 1988 میں بہاولپور میں نامعلوم طریق پر دوران پرواز ہلاک ہو گئے، اور یوں حضور رحمہ اللہ علیہ کی یہ دعا جو ہے اس کی قبولیت کا نشان بنے۔ حضور نے فرمایا تھا، تمہیں مٹانے کا عزم لے کر اٹھے ہیں جو خاک کے بگولے، خدا اڑا دے گا خاک کن کی، کرے گا رسوائے عام کہنا۔ نعرہ تکبیر، خلافت احمدیہ، شہیدان احمدیت، نعرہ
یہاں ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ 1990 میں خاک سار نے حضور رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں لکھا کہ بہاولپور سے یہ فتنہ اٹھا تھا، کیونکہ سب سے پہلے احمدیوں کو ریاست بہاولپور نے غیر مسلم قرار دیا تھا، اور بہاولپور ہی میں اپنے انجام کو پہنچا۔ اذا ہلاک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، انشاءاللہ اب ضیاء الحق جیسا پھر نہیں آئے گا۔ اس پر حضور رحمہ اللہ علیہ نے مجھے تحریر فرمایا کہ یہ اچھا نقطہ ہے، اسے پھیلانا چاہیے، چنانچہ حضور رحمہ اللہ علیہ کے ارشاد کی اس تعمیل میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ بے وقوف سیاستدان سمجھتے ہیں کہ احمدی تھوڑی تعداد میں ہیں اور ان کی قربانی دے کر وہ اپنی سیاست کو چمکا لیں گے تو کیا حرج ہے، چنانچہ مذہب کارڈ کھیلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو ختم نبوت کا سپاہی کہا جاتا ہے، بلا وجہ ہی احمدیوں کے خلاف بیانات دیے جاتے ہیں، گویا ہر کوئی ہم پر اپنی چھری تیز کرتا ہے، لیکن یہ رویے پھر سارے معاشرے کو دکھ سے بھر دیتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، جس چھری کو تم آج ہماری گردن پر چلنے کی اجازت دو گے، خدا کی قسم وہ چھری ضرور تمہاری گردنوں پر چلائی جائے گی۔ یہ وہ تقدیر ہے جسے تم بدل نہیں سکتے اور کبھی کسی نے تبدیل نہیں کیا، لیکن ہماری گردن کی حفاظت کی خدا نے ضمانت دی ہے۔ ہزاروں مرتبہ یہ چھریاں چلائی گئی ہیں اور آزمائش پر آزمائش ہم پر گزر چکی ہے، مگر تیز سے تیز چھری نے بھی جماعت کے سر کو جماعت کے تن سے جدا نہیں کیا، نہ پہلے کر سکے تھے، نہ آج کر سکتے ہو، نہ کل کر سکو گے، مگر جن چھریوں کو تم نے اجازت دی اور اگر تم نے اجازت دی تو وہ جب تمہارے اوپر چلائی جائیں گی تو گہرے وار کریں گی اور گہرے زخم چھوڑیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے وجود کی بقا کو ہی خطرہ میں ڈال دیں۔ دیکھ لیں اب یہی ہو رہا ہے، ایسی تنظیمیں پاکستان میں وجود میں آ چکی ہیں اور اتنی طاقت پکڑ چکی ہیں کہ کسی حکومت میں ان کا سامنا کرنے کی جرت نہیں۔ ملا کھلے عام حکومتوں کو الٹیمیٹم دیتے ہیں اور حکومتیں ان سے پرامن طور پر واپس جانے کی درخواستیں کرتی پھرتی ہیں۔ کسی شدت پسند تنظیم کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے اور اگلے دن وہ سارے عام انتخابات میں حصہ لے رہی ہوتی ہے۔ مجال ہے جو کوئی ان کو کچھ کہہ سکے۔ پاکستان میں مظالم کی یہ تاریخ سن کر یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ باتیں صرف پاکستان تک یا انڈونیشیا اور الجزائر تک ہی محدود ہیں، اور ترقی یافتہ اور مہذب ممالک میں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کہاں کیا ہوگا، لیکن وہ دائمی سنت جس کا آغاز میں ذکر کیا گیا تھا سب دنیا پر حاوی ہے۔ جہاں بھی جماعت ترقی کرے گی اور جب بھی کسی جگہ پر یہ بات واضح ہوگی کہ احمدیت غالب آنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس کے خلاف رد عمل ہوگا۔ ایسے وقت میں پھر کسی تہذیب کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ یہودیوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جس طرح ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جانوروں کی طرح ہانک کر انتہائی انسانیت سوز حالت میں زہریلی گیس سے قتل کیا گیا، وہ کوئی صدیوں پرانا واقعہ نہیں ہے۔ سیاہ عام لوگوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک ابھی کل کی بات ہے، بلکہ بعض صورتوں میں ابھی تک جاری ہے۔ مشرق میں بھی ترقی یافتہ قوموں نے سخت انسانیت سوز مظالم کیے اور بعض اس وقت بھی جاری ہیں، اور مغرب میں بھی۔ بس ہمارے لیے جائے پناہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف، عافیت میں عافیت کا ہوں حصار۔ بس ہمارے لیے عافیت کا حصار مہیا کر دیا گیا ہے، جو کہ اس وقت قدرت اولیٰ یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جانے کے بعد قدرت ثانیہ یعنی خلافت احمدیہ کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے۔ لیکن وہ جو ظلم کرتے ہیں یا آئندہ کریں گے، ان کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں یہ جواب ہے۔ حضور فرماتے ہیں، میری روح میں وہی سچائی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی، مجھے خدا سے ابراہیمی نسبت ہے، کوئی میرے بھید کو نہیں جانتا مگر میرا خدا۔ مخالف لوگ اب بس اپنے تئیں تباہ کر رہے ہیں، میں وہ پودا نہیں ہوں کہ ان کے ہاتھ سے اکھڑ سکوں۔ یہ کہتے ہیں، ملا کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں کا لگایا ہوا پودا ہے، اور 75 سال ہو گئے ہیں انگریزوں کو گئے ہوئے، اب اکھاڑ کے دیکھ لیں۔ حضور فرماتے ہیں، میں وہ پودا نہیں ہوں کہ ان کے ہاتھ سے اکھڑ سکوں گا۔ آسمانی کارروائی کو کیا انسان روک سکتا ہے؟ بھلا اگر کچھ طاقت ہے تو روکو۔ وہ تمام مکر و فریب جو نبیوں کے مخالف کرتے رہے ہیں وہ سب کرو، اور کوئی تدبیر اٹھا نہ رکھو، ناخنوں تک زور لگاؤ، اتنی بد دعائیں کرو کہ موت تک پہنچ جاؤ، پھر دیکھو کہ کیا بگاڑ سکتے ہو۔ پھر حضور فرماتے ہیں، اے لوگو، تم یقیناً سمجھ لو کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو اخیر تک مجھ سے وفا کرے گا، میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو اخیر وقت تک مجھ سے وفا کرے گا۔ اگر تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں
اور تمہارے جوان اور تمہارے بوڑھے اور تمہارے چھوٹے اور تمہارے بڑے سب مل کر میرے ہلاک کرنے کے لیے دعائیں کریں، یہاں تک کہ سجدے کرتے کرتے ناک گل جائیں اور ہاتھ شل ہو جائیں، تب بھی خدا ہرگز تمہاری دعا نہیں سنے گا اور نہیں رکے گا جب تک وہ اپنا کام پورا نہ کر لے۔ اور اگر انسانوں میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہ ہوا اور اگر انسانوں میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہ ہو تو خدا کے فرشتے میرے ساتھ ہوں گے، اور اگر تم گواہی کو چھپاؤ تو قریب ہے کہ پتھر میرے لیے گواہی دیں۔ بس اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، کاذبوں کے اور منہ ہوتے ہیں اور صادقوں کے اور، وہ خدمت جو عین وقت پر خداوند قدیر نے میرے سپرد کی ہے اور اسی کے لیے مجھے پیدا کیا ہے، ہرگز ممکن نہیں کہ میں اس میں سستی کروں۔ اگرچہ آفتاب ایک طرف سے اور زمین ایک طرف سے باہم مل کر کچلنا چاہیں، جس طرح خدا نے پہلے معمورین اور مکذبین میں آخر ایک دن فیصلہ کر دیا، اسی طرح وہ اس وقت بھی فیصلہ کرے گا۔ خدا سے مت لڑو، یہ تمہارا کام نہیں کہ مجھے تباہ کرو۔ مظالم کا یہ دور بہت جلد ختم ہونے والا ہے، اور خدا تعالیٰ کی دائمی اور غیر محرف اور غیر مبدل سنت کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی کے موافق بہرحال احمدیت نے غالب آنا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1930 میں فرمایا، اے تمام لوگوں سن رکھو کہ یہ اس کی پیش گوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا کہ وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلا دے گا اور حجت اور براہین کے روح سے سب پر ان کو غلبہ بخشے گا۔ وہ دن آتے ہیں بلکہ قریب ہیں کہ دنیا میں صرف یہی ایک مذہب ہوگا جو عزت کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ خدا اس مذہب اور اس سلسلہ میں نہایت درجہ اور فوق العادت برکت ڈالے گا، اور ہر ایک کو جو اس کے معدوم کرنے کی فکر رکھتا ہے نامراد رکھے گا، اور یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسیٰ کا انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نا امید اور بدظن ہو کر اس جھوٹے عقیدہ کو چھوڑیں گے، اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا۔ اس پیشگوئی پر 2053 میں نصف زمانہ یعنی 150 سال گزر جائیں گے۔ پس مظلومیت کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں جن میں صدق و وفا دکھانے کا موقع ہے۔ پاکستان کے احمدیوں نے اور ملیشیا اور الجزائر اور بنگلہ دیش اور انڈونیشیا اور ہندوستان اور افغانستان کے احمدیوں نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنے اس عہد میں جو انہوں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ باندھا ہے سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ قربانیاں قبول فرمائے اور جلد احمدیت کے غلبہ کے دن ہمیں دکھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔